آپ نے آج تک ضروری مسائل پر بہت بات کی ہے اقامت دین کے حوالے سے. جی اقامت دین ہم ہی تو کر رہے ہیں میرے بھائی, اور کون کر رہا ہے؟ یعنی اقامت دین, یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا جی جناب خلافت پہ اقامت دین پہ کام کریں, کیا کام کریں بتائیں ہمیں مشورہ. مثلاً ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی علی بھائی پگڑی باندھیں, تو اس کا مجھے پتا ہے کہ جی ایک میں نے ٹوپی لینی ہے, کپڑا لینا ہے 4.5 میٹر, وہ باندھنا ہے, تو پگڑی باندھ. اقامت دین پہ کام کیا کرنا ہے؟ یعنی وی لاگ بنانا. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلے کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے, فرحت ہاشمی سنائے, ڈاکٹر اسرار سنائے, مودودی صاحب پڑھائے, ممی ڈیڈی لوگ ہیں, لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں, دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ بتائیں کہ بھی میں اس حوالے سے اس فریضے کا تو قائل ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ایک فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر, اور یہ چیز مسلمانوں کے اوپر لازم ہے. اس کے بغیر اخروی نجات ممکن نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے میں جو ہے کچھ نہیں کر پا رہا, تو پھر تو بات درست ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں ہی تو یہ کام کر رہا ہوں, جبکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے, آپ کو بھی اپنی ایک میتھڈالوجی, اپنا ایک منہج پیش کرنا ہوگا. تبھی ہم مانیں گے نا کہ آپ اس والے سے کچھ سوچ رہے ہیں. جیسے کہ آپ یہ بات کہیں کہ آپ ہی جو ہے کام دین کر رہے ہیں, حالانکہ آپ نے اس حوالے سے نہ تو کوئی لوگوں کو میتھڈالوجی دی, نہ ہی اس میتھڈالوجی پر چل کے دکھایا. ایک سٹیپ بھی آپ نے نہیں دیا, اور کلیم آپ کا اتنا بڑا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کو قائم کرنے کی ضرورت کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم اپنے ویور سے یہ معذرت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم اپنے ولاگز نہیں کر پا رہے تھے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو رمضان سے پہلے ہم نے ایک بڑا سیمینار کیا تھا ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر, جو اس وقت LGBTQ+ کا ایجنڈا ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے. اس کے خلاف جو بھی اسٹرگل ہوئی, اس کے حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے, اور یہ LGBTQ+ مسئلہ کیا ہے, اور کیوں جو ہے ویسٹ اس کو ہمارے پر مسلط کرنا چاہتا ہے, اگر آپ ان سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے اس سیمینار کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, جو کہ ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہیں. دوسرا, رمضان کے اندر جو ہے دورہ قرآن کا ایک تسلسل رہا, اور اس حوالے سے جو ہے اس دفعہ نیشنل لاء کالج میں ہم نے جو ہے دورہ قرآن کی جو ہے وہ سیریز چلائی. اس کی بھی ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائیں گی. تو یہ کچھ ریزنز تھے. بہرحال اس دوران جو کچھ بھی ایونٹس ہوتے رہے, ان میں سے کچھ پر ہم انشاءاللہ کمنٹ کریں گے. تو ایک ویڈیو جو آپ کی نظر سے گزری ہوگی, یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چینل پہ موجود ہے. ویسے تو ابھی جو ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے, ہم بس اس پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. یعنی ان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں, یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اور جیسا کہ انہوں نے اپنی وضاحت بھی کر دی ہے, اور یہ بات درست بھی ہے کہ ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر جو ہے اس پر جو ہے ایک فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ ایک مناسب معاملہ نہیں ہے. بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہمارا اس بات پہ تو اختلاف ہے کہ ان کا جو انداز تبلیغ ہے وہ درست نہیں ہے. مطلب وہ ان کو جو ہے اعلیٰ اخلاقیات جو ہیں ان کو جو ہے پریکٹس کرنا چاہیے. اس وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور بلکہ میسج جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو رہا ہے. ان کا میسج بہت اچھا ہے, خاص طور پہ جو ان کی اسٹرگل ہے شرک کے خلاف, اور جو اس وقت بزرگ پرستی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس کے خلاف, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان کے اس لہجے کی وجہ سے, ان کی ان جو ہے باتوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے اصل پیغام کی طرف نہیں آ پا رہے صحیح طریقے سے. تو یہ بات ہم ان کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں, اور اس ویڈیو کے توسط سے بھی ہم یہ بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کو بہرحال اس میں کچھ بہتری لے کے آنا ہوگی. بہرحال کچھ بہتری آئی ضرور ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مزید ان کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کے ایشوز میں جو ہے اصل پیغام وہ کہیں گم نہ جائے. بہرحال اس پہ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا, ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اصل میں جس پرٹیکولر ویڈیو کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ان کی ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے وہ اصل اقامت دین کا حق ادا کر دیا ہے, اور پوری امت مسلمہ میں ایک آگ لگا دی ہے. تو اس طرح کا انہوں نے ایک کومنٹ پاس کیا ہے. اصل میں یہ ان سے پوچھا جاتا رہا ہے پہلے بھی, اس پہ ہم نے ایک ویڈیو پہلے بھی کی تھی کہ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ حق بات کرتے ہیں اور آپ قرآن و سنت کی بنیاد پر جو ہے درست دین پیش کرتے ہیں, تو پھر آپ اقامت دین کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ لوگ تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کو بھی سنتے ہیں, مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو بھی جو ہے انہوں نے پڑھا ہوا ہے, آج کل ساحل ادیم بھی اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں.
تو یہ اس کے بارے میں شعور تو اب سوسائٹی کے اندر موجود ہے لوگوں کے اندر. تو وہ لوگ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ اقامت الدین کے لیے پھر کیوں نہیں کچھ کر رہے. تو اس سے پہلے بھی جب ان سے یہ پوچھا گیا اور ملٹیپل دفعہ جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے کہ تو انہوں نے جواب جو ہے کوئی کلیئر جواب نہیں دیا، بلکہ بات کو کچھ آگے پیچھے کیا، یعنی بات کو گھمایا ہے ان سمپل ٹرمز. تو اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پھر بات کو گھمایا اور بہت سی ایسی باتیں بھی کہیں جو کہ خلاف واقعہ ہیں، جو کہ درست نہیں ہیں. تو ان کی ہم جو ہے وہ تصحیح کرنا چاہتے ہیں. خیر انہوں نے جب اس پہ بات کی، بیسیکلی ایک سوال تھا جو ان سے پوچھا گیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ آپ اقامت الدین کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرتے، یا اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے. تو اس پر انہوں نے بالکل جو ہے خود ہی اعتراف کر لیا کہ اقامت الدین کے حوالے سے اسے کیسے کرنا ہے یا تو مجھے آپ بتا دیں تو میں اس طرح کر لوں گا. یعنی انہوں نے اپنی اس حوالے سے جو ہے وہ کم علمی کا اظہار خود کر دیا کہ میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو بہرحال اس حوالے سے جاہل ہوں. آپ نے آج تک ضروری مسائل پر بہت بات کی ہے اقامت دین کے حوالے سے. جی اقامت دین ہم ہی تو کر رہے ہیں میرے بھائی، اور کون کر رہا ہے؟ یعنی اقامت دین، یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا جی جناب خلافت پہ اقامت دین پہ کام کریں، کیا کام کریں بتائیں ہمیں مشورہ. مثلا ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی علی بھائی پگڑی باندھیں، تو اس کا مجھے پتا ہے کہ جی ایک میں نے ٹوپی لینی ہے، کپڑا لینا ہے 4.5 میٹر، وہ باندھنا ہے، تو پگڑی باندھ. اقامت دین پہ کام کیا کرنا ہے؟ یعنی وی لاگ بنانا. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی اقامت دین کر دیا. ایک میں جاہل آدمی ہوں، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. مثلا مجھے آپ یہ پوچھ لیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں جی بتائیں. تو جب وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے ان کا اتنا غور و فکر نہیں ہے یا انہوں نے جو ہے اتنا نہیں سوچا، تو ان کو پھر خاموش ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ خود اس بات کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں. لیکن پھر وہ ظاہر بات ہے اس سائل سے پوچھ رہے ہیں جس نے سوال کیا کہ اچھا آپ بتا دیں کہ پھر کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے بتاتے ہیں کسی پرٹیکولر طریقے سے ہو سکتا ہے تو میں اس طرح کر لوں گا. پھر جب ان سے کہا گیا کہ بھی اور جماعتیں بھی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ایک کام کر رہی ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے، تو انہوں نے اس پہ اپنی وضاحت پیش کی کہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ کر رہی ہے تو ہم اس کو سپورٹ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان کا جو طرز عمل رہا ہے وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا جو ہے اس پہ ہم کمنٹ نہیں کرتے. پھر ان سے کہا گیا کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات کرتے تھے. تو اس پہ انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ تو اس کا کیا آؤٹ پٹ ہوا، اس کی کیا آؤٹ پٹ نکلی، اس کا کیا جو ہے رزلٹ نکلا. اور اس حوالے سے پھر انہوں نے تمام جو اس حوالے سے اسٹرگلز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. ایون کہ ساحل ادیم صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اس پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کیا آؤٹ پٹ نکل رہا ہے، بس لوگ باتیں ہی کر رہے ہیں. اچھا، جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے؟ یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپئن خلافت کے آئے ہیں نا، ان کی آؤٹ پٹ مجھے ذرا بتائیں. میں تو اپنی آؤٹ پٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی ذرا آؤٹ پٹ مجھے بتائیں. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آؤٹ پٹ بتائیں. ہاں نہیں دی. اچھا اس بھائی ادھر رک جائیں. جب انہوں نے آؤٹ پٹ نہیں دی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے تو اس پیٹرن پہ اب میں نے کام نہیں کرنا. کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. آپ کو نیا رزلٹ، تو وہ نیا رزلٹ ہم نکال کے بتائیں. تو آپ بے فکر رہیں. تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے تو پھر اب عقلاً تو میری بات مانی جائے گی نا. تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر رہا ہوں. کیا وہ آئے یار، چھوڑ دو یار خدا. او یار نہ میری زبان کھلاؤ یار، کیا کر رہے باتیں کرنا. کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ، جی یہ رک جائیں، یہی میں بتانے لگا، ادھر ہی رک جائیں. آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ آؤٹ پٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. قیامت دین تک کوئی نہیں نہ ہوئی. رک جاؤ نا، کتابیں پڑھ رہے ہیں نا. ہماری ویڈیوز بدودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں، ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہی آؤٹ پٹ ہے نا قیامت دین، تو میں تو کر دی تھی قیامت دین. اچھا، یہاں تک جو ان کے کومنٹس ہیں ان کا ذرا ہم اگر انالیسس کریں تو جتنے بھی لوگ ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اقامت الدین کیوں نہیں کر رہے، تو اسی طرح کے جواب ان کی طرف سے بھی آتے ہیں. سب سے پہلے تو اس بات پہ اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے بھی یہ کام کیا اس کا کیا رزلٹ نکلا. تو ڈیفینیٹلی یعنی یہ ایک صحیح بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فریضے کو اس حوالے سے جو ہے ترک کر دیں کہ اس کا کیونکہ رزلٹ نہیں نکلا باقیوں کے ذریعے سے. تو بھائی باقی لوگوں نے اگر کوشش کی ہے اور اس کا رزلٹ نہیں نکلا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ رزلٹ نکلے، لیکن رزلٹ اگر نہیں نکلا تو بہرحال ان کی کوشش تو رائے گاہ نہیں ہوگی نا. ان کی جو اسٹرگل ہے بہرحال وہ تو
اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا اگر انہوں نے صحیح معنوں میں جو ہے اس راہ میں کوشش کی ہے. لیکن اصل بات تو آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے کیوں سٹرگل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ جو ہے اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم کام تو اصل میں ہم ہی کر رہے ہیں, تو یہ پھر ظلم عظیم ہے جو کہ جس کا ارتکاب جو ہے جی محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں کیا ہے. اس کا سٹارٹ ہی انہوں نے یہاں سے لیا کہ اصل میں کام دین تو ہم ہی کر رہے ہیں اور کون کر رہا ہے. آپ نے آج تک ضروری مسائل پر بہت بات کی ہے اقامت دین کے حوالے سے. جی اقامت دین ہم ہی تو کر رہے ہیں میرے بھائی, اور کون کر رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کمنٹ کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر تو آپ کے اوپر بھی یہ بات ہوگی کہ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا. مطلب آپ نے اگر آپ کو بڑا زوم ہے کہ آپ نے امت کو تبدیل کر دیا جیسا کہ آپ نے بعد میں بڑے کلیمز کیے. ساڈے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران نو نت پائی ہے. ہاں پورے شہر چ اگ لائی ہوئی ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں, کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہوئے. ہاں یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ, تو وہ تو ہو گیا. یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. تو کہاں امت تبدیل ہوئی ہے. اس وقت میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی وہ نماز تک نہیں پڑھتی. اچھا یہ بھی بات تو خود آپ تسلیم کر رہے ہیں. آپ کی اسی ویڈیو کے اندر بہت سی جو ہے وہ بہت سے اختلافات ہیں, بہت سے کانفلکٹس ہیں. تو آپ خود جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو آپ کی جو سٹرگل ہے اس سے کیا آؤٹ پٹ نکل آئی. تو یعنی اس بنا پر کسی بھی تصور کو رد کرنا یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے. ایک تو یہ بات جو ہے آپ نے بہت غلط کہی ہے اور اس سے آپ کو جو ہے پیچھے ہٹنا چاہیے اور اس کی وضاحت کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ سے جب پوچھا گیا کہ اقامت الدین جو ہے وہ کیسے کیا جائے, تو آپ نے خود کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے کیا جائے, آپ بتا دیں. تو یہاں تک ہی اگر آپ رکھیں تو بات ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ بھی میں اس حوالے سے اس فریضے کا تو قائل ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ایک فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر اور یہ چیز مسلمانوں کے اوپر لازم ہے, اس کے بغیر اخروی نجات ممکن نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے میں جو ہے کچھ نہیں کر پا رہا, تو پھر تو بات درست ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں ہی تو یہ کام کر رہا ہوں, جبکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے, کیونکہ کسی بھی کام کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا کوئی منہج تو آپ بتائیں گے نا, اس کی میتھڈالوجی تو آپ بتائیں گے کہ بھئی کس طریقے سے اے سے لے کے زیڈ تک آپ پہنچیں گے. اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا دین جب بالفعل غالب ہوگا اور پھر باقی شرک کے تمام جو ہے اڈے ختم کر دیے جائیں گے اور اسلام کے تمام احکامات نافذ ہو جائیں گے, تبھی اقامت الدین کی تکمیل ہوگی. تو بات بالکل درست ہے. تو آپ اپنا کوئی ایجنڈا تو سامنے رکھیں, آپ اپنی میتھڈالوجی تو پیش کریں کہ کس طریقے سے آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ زیڈ تک پہنچیں گے. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے تو یہ پیش کیا, مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی یہ پیش کیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا نظریہ ان شارٹ یہ تھا کہ ان کی یہ سوچ یہ تھی کہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کے اندر اب جو ہے آپ ووٹ کے ذریعے سے ہی حکومت میں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ کو میجورٹی ووٹ مل جائے گا, اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے سوسائٹی کے اندر اور اویئرنیس کو پھیلائیں گے اور لوگوں کے جو ہے کام آئیں گے یا ان کی خدمت کریں گے یا جس طرح بھی وہ جو تصور انہوں نے پیش کیا کہ ایجوکیٹ کریں گے آپ معاشرے کو, تو یہ تمام ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ آخرکار میجورٹی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب میجورٹی ووٹ آپ حاصل کر لیں گے تو آپ ہی حکومت میں ہوں گے اور آپ اسلام کو نافذ کر دیں گے. ان کا ایک نظریہ ہے, میتھڈالوجی ہے, اے سے لے کے زیڈ تک انہوں نے ایکسپلین کر دیا. ہاں وہ کس حد تک غلط ہے درست ہے آپ اس پہ کمنٹ کریں. اچھا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے اس سے جو ہے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آ سکتی, کیونکہ ووٹ کے ذریعے سے تو وہی حکومت میں آئیں گے جو کہ جن کو میجورٹی سپورٹ کر رہی ہوگی, اور دین حق جو ہے اس کو ماننے والے اکثریت میں نہیں ہوتے, میجورٹی میں نہیں ہوتے. یہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کا موقف تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے کچھ لوگ ضرور مل جائیں گے سوسائٹی کے اندر جن کو ہم آرگنائز کر کے ایک ریولوشنری اسٹرگل جو ہے وہ برپا کریں گے, اور اس ریولوشن کو برپا کرنے کے لیے جو طریقہ تصادم ہوگا یا وے آف دا کانفلکٹ ہوگا وہ آرمڈ نہیں ہوگا بلکہ ان آرمڈ ہوگا. یعنی سول ریزسٹنس کے ذریعے سے ہم جو ہے یہ کانفلکٹ کریں گے, جو بھی اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کریں گے لیکن کسی کی جان نہیں لیں گے. تو یہ ان کا ان شارٹ ان کا ایک میتھڈالوجی تھی, ان کا ایک منہج تھا.
تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے اس طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو پیش کردہ میتھڈالوجی تھی، منہج تھا، اس سے اختلاف کیا اور اپنی ایک میتھڈالوجی پیش کی، اور اے سے لے کے زیڈ تک کیسے جانا ہے اس کا ایک تصور پیش کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سیریس ہیں اس حوالے سے، وہ اس حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، واقعی وہ چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو۔ اچھا، آپ جو ہے اگر اس والے سے سیریس ہیں اور آپ واقعی اس والے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی ایک میتھڈالوجی، اپنا ایک منہج پیش کرنا ہوگا، تبھی ہم مانیں گے نا کہ آپ اس والے سے کچھ سوچ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ بات کہیں کہ آپ ہی جو ہے کام دین کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے اس حوالے سے نہ تو کہ لوگوں کو میتھڈالوجی دی، نہ ہی اس میتھڈالوجی پر چل کے دکھایا، ایک سٹیپ بھی آپ نے نہیں دیا، اور کلیم آپ کا اتنا بڑا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کو قائم کرنے کی ضرورت کر رہے ہیں۔ تو کم از کم جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ اٹیچڈ ہیں، بہت سے نوجوان آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے آپ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں کو اس کام سے روکا؟ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سے کیا کہا گیا؟ صدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ جرم ہے جس کا آپ مرتکب ہو رہے ہیں، کہ دین کے صحیح راستے سے خود بھی رک جانا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ اگر آپ اس راستے پہ خود نہیں چل پا رہے، جو بھی آپ کی مجبوریاں ہیں، کم از کم دوسروں کو تو گمراہ نہ کریں۔ تو آپ کو اپنی اس والے سے اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا جس پہ ہم نے کمنٹ کرنا تھا۔ بہرحال امید ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سی کنفیوز جو ہیں وہ ویوز کے اگر دماغ میں پیدا ہو گئی تھیں تو وہ دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کو پھر خلط ملط کیا، یعنی آگے جا کے آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس تصور کو تو یعنی صحیح جو دین کا تصور ہے اسے تو نہ تو فرحت ہاشمی نے پیش کیا، نہ ڈاکٹر اسرار نے پیش کیا، بلکہ آپ نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ ان لوگوں کی جو اگر تفسیر ہے وہ آپ ممی ڈیڈیز کو دیں گے تو وہ اس سے تو تبدیل ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کٹر بریلوی جو ہے وہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یا ایسے لوگ جو کہ باقی کچھ کرنے والے ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر سے یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو تفسیر ہے یا ان کی جو تحریریں ہیں ان سے وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ تو وہ تو آپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے انقلاب برپا کر دیا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں اور آپ کی جو تفسیر آپ نے پیش کی ہے اس کے ذریعے سے جو ہے کٹر بریلوی اور ایسے لوگ بھی تبدیل ہوئے ہیں جو واقعی معاشرے میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی، بیان القرآن۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی۔ وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں، آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا۔ قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا، ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے۔ آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں۔ جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلے کلین سلیٹ تھے، ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے، فرحت ہاشمی سنائے، ڈاکٹر اسرار سنائے، مودودی صاحب پڑھائے، ممی ڈیڈی لوگ ہیں، لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہاں پہ ایک تو بات آپ نے بہت خلط ملط کی ہے، کہاں پہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور کہاں پہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ؟ یعنی ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ کے زبان سے یہ بات نکل گئی خود کہ اگر آپ دین کا انقلابی تصور سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار سے آپ کو وہ مل جائے گا۔ قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن آپ نے جو ہے نتھی کر دیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی ان کے ساتھ، اچھا بعد میں آپ نے نعمان علی خان کو بھی نتھی کر دیا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے ساتھ۔ یعنی ان لوگوں کا تصور تو بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی یا نعمان علی خان یہ تو دین کا جو ہے کمپرومائز تصور پیش کرتے ہیں، یہ تو دین کا جو ہے وہ تصور پیش کرتے ہیں جس کے اندر جو ہے انقلابی پہلو ہے ہی نہیں۔ تو یعنی آپ کیسے جو ہے ان تمام کو ایک ہی جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، یہ ایک ہی ٹوکری میں سب کو ڈال رہے ہیں؟ یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے آپ کی طرف سے۔ یعنی آپ یہاں پہ جو ہے یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ نادانستہ طور پر یعنی غیر شعوری طور پر جو ہے بات کو بہت زیادہ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پہچان نہ سکیں کہ بھئی ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ جو ہے ان کی تفسیر اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو تفسیر ہے وہ ان
لوگوں کی پیش کردہ تفسیر سے مختلف ہے. تو اس ڈسٹنکشن کو بھی کم سے کم آپ واضح کریں اپنی جو کوئی کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو کہ یعنی یہ لوگ ڈفرینٹ ہیں. بعد میں پھر آپ نے تو الیاس قادری اور حاجی عبدالوہاب صاحب کو بھی ساتھ شامل کر لیا کہ بھی انہوں نے کون سا دین کا کام کیا جو میں نے کیا ہے. تو ایک تو یہ بات کہ جو آپ نے بات کو غلط ملت کیا ہے، اس سے آپ پرہیز کریں، اور اس پہ آپ عوام کے سامنے بھی ایک تو معافی مانگیں اور وضاحت دیں کہ یعنی ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ تو دین کے انقلابی تصور کے مبلغ ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان باقی حضرات کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ کہ جو لوگ دین کا ایک کمپرومائز تصور پیش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو تصحیح کرنی چاہیے. تیسرا جو پوائنٹ ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ بہت بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں. پہلے بھی یہ آپ کی عادت رہی ہے اور اب بھی آپ اس ویڈیو کے اندر بہت بڑے بڑے کلیمز کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو پوری امت تبدیل کر دی. لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں، کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی یہ آپ یا تو کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہتے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس دنیا میں تو کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، باقی ہاں آپ کی ویڈیوز لوگ سنتے ہیں، اچھی بات ہے. آپ کو بہت بڑا زوم ہے کہ آپ کے پاس 1 ملین پلس سبسکرائبرز ہو گئے ہیں. تو آپ کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، آپ کے اپوننٹس جو ہیں جن کے اوپر آپ کمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ویورز آپ سے بھی زیادہ ہیں. تو کیا وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھی دنیا تبدیل کر دی؟ کیا ایک بریلوی عالم دین جو ہے جس کے ملین پلس سبسکرائبرز ہیں وہ یہ کلیم کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کے ملین پلس سبسکرائبرز ہو گئے ہیں تو آپ نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور امت مسلموں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور اس بنا پر آپ نے پھر جو ہے تضحیق کا نشانہ بنایا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی اسٹرگل کو اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی اسٹرگل کو، اور آپ نے جو ہے کہا کہ انہوں نے کون سا کو دین کا اتنا بڑا کام کیا جتنا میں نے کر دیا ہے. تو اگر یہ آپ کا میٹرک ہے، اس پہ آپ جج کرتے ہیں یہ آپ بتا دیں کہ جو بریلوی علماء دین ہیں وہ تو ان کے سبسکرائبرز تو آپ سے بھی زیادہ ہیں. تو کیا وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو یہ حق آپ دیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ بھی ہم نے تو انقلاب برپا کر دی، امت کو جو ہے بریلویت کے اوپر ہم لے آئے ہیں؟ یا دیوبندی علماء دین ہیں، اگر ان کے سبسکرائبرز ملین پلس ہیں تو کیا وہ بھی یہ کلیم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو آپ کلیم کر رہے ہیں تو صرف آپ کے سبسکرائبرز ہیں بس. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ جو ہیں واقعی آپ کی بات سن کے تبدیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اسٹرگل سے فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، بس اتنا آپ کلیم کر سکتے ہیں. اتنے بڑے کلیمز تو نہ کریں. اور کہاں پہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے واقعی پوری دنیا میں امپیکٹ ڈالا، جن کے بارے میں جو ہے اغیار بھی یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا میں جو ہے ایک انقلاب برپا کر دیا. تو ابھی آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ آپ کو رہنا چاہیے اور اس طریقے سے بڑے کلیمز نہیں کرنے چاہیے. یہی وہ باتیں ہیں جن کے حوالے سے ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں وہ جو ہے کمپرومائزڈ ہو رہی ہے اور آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں. یعنی اس دعوت کو یہ دعوت اگر لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی کچھ لوگوں تک تو اس کا سب سے بڑا ہرڈل آپ خود بن رہے ہیں. آپ کو اپنے آپ کی تصحیح کرنی ہوگی. چوتھا پوائنٹ بہرحال اس پورے مسئلے پر یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی اس طریقے سے بات کرتے ہیں لوگ اور اقامت دین کے اوپر جو ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھی ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں. چاہیے ہر بندہ یہ کلیم کرتا ہے. جب بھی آپ کسی سے کہیں، کسی تبلیغی جماعت کے بندے سے کہیں یا کسی اصلاحی جماعت کے بندے سے کہیں، میں تبلیغی جماعت سے مراد میری وہ پرٹیکولر تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ تبلیغی جماعتیں تو بہت ساری ہیں جو پوری امت میں کام کر رہی ہیں. پھر اس طرح بہت سے پھر دائی ہیں جو دنیا میں جو ہے اس وقت دعوت اسلامی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اصلاحی کام کر رہے ہیں، یعنی جو انڈیویجول اصلاح پہ کام کر رہے ہیں. جب ان سے بھی آپ یہ بات کہتے ہیں کہ بھی آپ اقامت دین کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، آپ غلبہ دین کے لیے کام کیوں نہیں کرتے، تو وہ بھی آگے سے بعض اوقات جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بھی تو کام کر رہے ہیں. اور وہ اس لیے یہ بات کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک منہج جو ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں جس کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ مسلک خود بخود ہے. مطلب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو دیکھیں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. جب لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی تو خود بخود لوگوں کے اندر لیڈر اچھے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. جب اچھے لیڈر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو خود بخود ان کے اندر تحریکیں چلنا شروع ہو جائیں گی اور انقلاب برپا ہو جائے گا اور اس طریقے سے دین غالب آ جائے گا. تو کیونکہ ہم لوگوں کی اصلاح کام کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی غلبہ دین کا کام کر رہے ہیں. کسی تبلیغی جماعت کے بندے سے پوچھیں تو وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر کے درست کر رہے ہیں، جب لوگ درست ہو جائیں گے
تو اچھے ان کو لیڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب اچھے لیڈرز ملیں گے تو انقلاب برپا ہو جائے گا، خلافت قائم ہو جائے گی. تو اس لیے ہم بھی جو ہے اقامت دین کا کام کر رہے ہیں یا غلبہ دین کا کام کر رہے ہیں. بات وہی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ خود بخود یہ ہو جائے گا. تو دیکھیں دنیا میں خود بخود تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب کا ایک اصول رکھا ہے. یہاں پر کسی کام کو کرنے کے لیے جو اسباب درکار ہیں، جو مینز درکار ہیں، اور وہ افیکٹو مینز ہونے چاہیے، جب تک کہ ان کو آپ استعمال نہیں کریں گے وہ کام نہیں ہوتا. میریکلز یا معجزات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنی طرف پوری کوشش کر لیتے ہیں اور ایک خاص حد تک جو ہے اسٹرگل کو آگے پہنچا دیتے ہیں، تب اللہ کی طرف سے پھر انٹرونشن ہوتی ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 313 میدان بدر میں پہنچا چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملائکہ کو بھیجا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ملائکہ کو نہیں بھیجا. اور یہ بات جو یہ کی انجیر محترم مرزا صاحب نے بھی کی کہ میں کیا کروں کہ ایک ویلاگ بنا دوں، تو ویلاگ تو ہم بنا رہے ہیں. تو کیا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے خالی جو ہے یہ تقریریں کی تھیں؟ کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے خالی تقریریں کی تھیں؟ یا اس سے آگے کا کچھ کام بھی کیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹرگل کے اندر انہوں نے اجتماعیت قائم کرنے کی بھی اسٹرگل کی، ایک اجتماعیت کو اسٹیبلش کیا، لوگوں کو ٹرین کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلا جو بھی ان کی میتھڈالوجی میں اسٹیپ تھا اس کو بھی جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، وہ ناکام ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے. ہمیں اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ناکام ہو گئے، لیکن اس سے بہتر اسٹریٹجی ہمیں پیش کرنی چاہیے اور اس پہ پھر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو بات ہے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز خود بخود یہاں پہ نہیں ہوتی. جب تک کہ آپ کے پاس کوئی کمپلیٹ پلان نہیں ہے، اس وقت تک آپ دراصل اس پہ کام نہیں کر رہے. یعنی یہ بات بالکل بائی ڈیفالٹ یہ مانی جائے گی. یا تو آپ اس کے والے سے کوئی میتھڈالوجی دیں اور اس پر چلنا شروع کر دیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہم مانیں گے کہ آپ اس والے سے کچھ کر رہے ہیں. اس طریقے سے اور لوگ بھی آج کل کلیم کر رہے ہیں، جیسے سائل عدیم ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اقامت دین کے اوپر. لیکن جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی میتھڈالوجی کیا ہے، تو اس پہ وہ بات واضح نہیں کرتے. تو جو میتھڈالوجی جب آپ کے اوپر واضح ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کام کو کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ، وہ کام واقعی آپ نہیں کر سکتے. تو اس پہ بہرحال غور کرنا چاہیے. ہاں، جو لوگ اس پہ کام نہیں کر رہے انہیں کم از کم جو ہے اس کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. انجیر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ خود مولانا اسحاق کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو مولانا اسحاق کی بڑی اچھی بات یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اقامت دین کیوں نہیں کر رہے، تو وہ اس طرح بات کو گھماتے نہیں تھے، بلکہ وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ کھڑے ہوں، اس کے لیے جماعتیں بنائیں، تحریکیں بنائیں یا تحریکوں میں شامل ہوں. تو وہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے اور اپنی جو کمی تھی، اپنی جو کوتاہی تھی، اس کو تسلیم کرتے تھے کہ میں اس حوالے سے تو نہیں آگے کچھ کر پا رہا، لیکن جو کر رہے تھے ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے. تو بہرحال اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس نوٹ کے ساتھ کہ بہرحال یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے حوالے سے اویئرنیس ہمیں عام کرنی ہے. عام ہوئی بھی ہے. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ جیسے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ جیسے لوگوں نے اس پہ کام کیا، اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس پہ کام کرتے رہے. تو اس کی اویئرنیس تو اب کافی زیادہ ہے معاشرے میں، لیکن جو لوگ اس والے سے کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا را ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی آخرت کو بھی برباد نہ کریں اور ان کی آخرت کو بھی برباد نہ کریں. کیونکہ دیکھیں آپ سے تو بہت سخت پھر جو ہے وہ باس پروس ہوگی کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ فرض ہے، یہ ایک اوبلیگیشن ہے، نہ تو آپ خود اس پہ کچھ راستہ اپنا کر چلے، نہ ہی آپ نے کسی دوسرے کو اس پہ چلنے دیا، اور آپ نے اپنے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو جوڑ دیا جب کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے تھے. اس کا سخت جو ہے خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا. جزاکم اللہ خیر.